کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے پہ جو تہمت ڈال دی گئی. تو اب میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار اپنے پیسے ہم خود اپنے پہ خرچ کریں, اور یہ ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں یہ جس طرح کووڈ میں آپ نے ریلیف دی تھی اس طرح ہمیں بھی ریلیف ملنی چاہیے. ہم بالکل بلیو کرتے ہیں اپنے عوام کی بہبود کے لیے, اور اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ چیئرمین عمران خان نے ایک ٹیلی تھون کیا, 5.5 بلین انہوں نے 3 گھنٹے میں 2.5-3 گھنٹے میں جمع کیے. اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا یہ سارے ملک کے لیے ہیں, یہ کے پی اور پنجاب کے لیے نہیں ہیں صرف, یہ سندھ کے لیے بھی ہیں, یہ بلوچستان کے لیے بھی ہیں. جہاں جہاں لوگ افیکٹ ہوں گے ہم ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے. اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اس طریقے سے یہ آئی ایم ایف کے بارے میں یہ ہمیں سپوٹاج کرنے کی کوشش کی. تو میں ان کو ذرا یاد دلانا چاہتا ہوں, جنوری میں یہ کیا کر رہے تھے جب ہم 6th ریویو کے بیچ میں جا رہے تھے. ان کی ٹاپ لیڈرشپ, میں ان کے نام نہیں لوں گا, آپ کو معلوم ہے, آپ کے پاس سارا وہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے. بڑے بڑے لیڈرز نے کہا کہ ہمارے ساتھ غداری ہو رہی ہے, ہم اس آئی ایم ایف پروگرام کو پھاڑ دیں گے, اس سے نکلنا چاہیے, اس کو ختم کر دینا چاہیے, یہ ہماری ساورینٹی کے اوپر حملہ ہے. کسی ایک نے کہا کہ یہ جو دسمبر 2000 اس میں بنگلہ دیش کے وقت میں ہوا تھا, یہ اس سے بھی بدتر یہ ہوا ہے. تو ہم نے تو ان کو کبھی غدار نہیں کہا. ہم نے کہا یہ پولیٹیکل ڈسکورس ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور ہم آئی ایم ایف سے جا کے ہم نے اپروو کروایا. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں, اور پھر کہنا کہ یار شوکت ترین غدار ہے. شوکت ترین کا باپ جو ہے وہ برطانیہ کی جیل بھی کھا چکا ہے, ووٹ جو دیا تھا اسمبلی میں برطانیہ بھی وہ بھی کھا چکا ہے, ہندوستان کی جیل بھی کھا چکا ہے. شوکت ترین جو ہے وہ $1 ملین چھوڑ کے آیا تھا جب تھائی لینڈ سے, اور اس کا مطلب ہے 50 لاکھ روپیہ مہینے کی میں نے تنخواہ چھوڑی تھی, 1,75,000 مجھے ملتا تھا, جس سے ٹیکس دے کے میرے پاس 25,000 روپیہ بچتا تھا. وہ بھی میں نے کیا اور حبیب بینک کو ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. میں نے پھر جا کے 7th NFC ایوارڈ بھی کیا ہے جو 19 سال کے بعد کروایا تھا. اس وقت تو شوکت ترین غدار نہیں تھا. اس کے بعد چھوڑ دیا وہ, کیونکہ اصولوں پہ چھوڑا کہ مجھے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا کہ میں نے بینک کے لیے کیپٹل کرنا, تو میں نے چھوڑا. بڑے لوگوں نے مجھے کہا مت چھوڑو, یہ تو لوگ کرتے رہتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ میں بھی رہتے ہیں. میں نے چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ابھی بھی اس حکومت میں جب میں آیا تو ریکوٹیک جو کیا تو بہت ہی اپوزیشن تھی. یہ بڑے لوگوں کو پتا ہے, اداروں کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے وہ ریکوٹیک ہم نے کروایا. تو اگر شوکت ترین غدار نہیں ہے ان ساری چیزوں میں, تو اب کدھر سے غدار آیا؟ اور میں شاہد خاقان عباسی صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ملیشیا کی جو آئل وہ کمپنی تھی جس کے ساتھ ان کی جو آربیٹریشن ہو رہی تھی لندن میں, اور میں اس میں کوئی اس وقت وہ نہیں تھا, لیکن مجھے انہوں نے فریق بنا دیا تھا, اور میں اگر نہ جاتا تو ان کے اگینسٹ جاتی وہ ڈیل, اور وہ جو رولنگ تھی. اپنے خرچے پہ میں گیا ادھر. یہ اس وقت انرجی کے منسٹر تھے. میں نے بیان دیا اور میرے بیان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا کہ وہ جو کوش ہوا. تو شاید خاقان عباسی صاحب شوکت ترین غدار نہیں ہے. تو ہم اس چیزوں سے آگے نکلیں, اور یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کر دیں. یہ میں ساری پارٹیز کو کہتا ہوں, ہماری پارٹی ہو دوسری پارٹی ہو جو بھی ہو, یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر رہے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ڈیموکریسی میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے, ایک فریڈم آف ڈسینٹ بھی ہوتا ہے. ڈیموکریسی میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے, ایک فریڈم آف ڈسینٹ بھی ہوتا ہے. ہم اختلاف کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو سرٹیفکیٹ نہیں بانٹنے چاہیے. اب میں تھوڑا اکانومی پہ بات کروں گا. اور اکانومی اس وقت جو کنزیومر پرائسنگ انڈیکس ہے وہ 27% پہ ہے, 27.3%.
اور یہ پچھلے سال اگست کے بیچ میں 8.4 پہ جب شور تھا کہ بہت مہنگائی ہے. ایس بی آئی جو ہے کل آئی ہے 45,000 5% ہے, اور ابھی تک فلڈس کا اس میں ٹوٹل فیکٹر نہیں ہوا, اور یہ 15.7% تھی پچھلے اگست کے بیچ. الیکٹریسٹی جو کہ 16 روپے تھی پچھلے سال, ابھی اس وقت 38 روپے ہے, اور جب اس میں اور آپ یہ ایڈجسٹمنٹس ملا دیتے ہیں تو 50 روپے فی یونٹ بھی پہنچ چکی ہے. گیس کے جو چارجز ہیں وہ بڑھنے والے ہیں 53% سے. یہ آج کی یہ آئی ایم ایف نے ڈالی کنڈیشن. حکومت نے بجٹ کے وقت کہا تھا کہ انفلیشن 11.5% ہوگی ایوریج. اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 20 کہہ رہا ہے, کوئی 26 کہہ رہا ہے. جب یہ 11.5 تھی تو ڈیٹ سروسنگ 3.9 ٹریلین انہوں نے بجٹ کی. اگر اب 20% بھی اگر انفلیشن ہوگی اور یہ 15.5 ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اور 1-2% بھی اور بڑھا نہ بھی بڑھا جدھر ہے یہ, اس کے لحاظ سے کوئی 1 سے 1.5 ٹریلین روپیہ ان کو اور چاہیے ہوگا ریونیو کا. ڈیٹ کے بارے میں ہمیں بات کرتے تھے 20 ٹریلین انہوں نے کیا, ابھی وہ حالت تھا 18.5. چلیں انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین 9.7 ٹریلین اور ڈیٹ کر لیا ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ڈیٹ ہوتا کیوں ہے زیادہ. جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو فورن جو کرنسی کے ڈیٹ ہوتا ہے اس کی وہ بڑھ جاتا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے ہمیں جو کرٹیسائز کرتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سامنے کر دیا ان کے کہ جناب والا یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ڈالر نے پھر سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن نیچے آیا, آج پھر چڑھنا شروع ہو گیا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا عام آدمی ہے اس کے اوپر اور بوجھ پڑے گا, کیونکہ یہ ٹیکسز بڑھائیں گے. جب ٹیکسز بڑھائیں گے تو اس کا جو ہے ریپل افیکٹ ہوتا ہے. اور یہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ہارش کنڈیشنالٹیز کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے کیا کرنا تھا, ہم نے تو ستمبر میں چھٹی کرا دینی تھی آئی ایم ایف کو. ہمارے تو فنڈامنٹلز انہوں نے خود اپنے سروے میں گئے بڑے سٹرونگ تھے. آئی ایم ایف تو ابھی انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی ہے جو مزمل اس کی بات کریں گے, وہ تو اپنی جو ہے وہ چورن بیچتے رہیں گے بھائی. وہ تو ہمیں چاہیں گے کہ ہم ان کے شکنجے میں رہیں, لیکن دسمبر تک جنوری تک تو انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی رپورٹ لکھی تھی. اب یکدم ہمارے خلاف بھی رپورٹ لکھنا شروع ہو گئے ہیں. اس کو ایک طرف رکھیں. یہ کنڈیشنالٹیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو میری چھٹے اس کے بعد جو کنڈیشنالٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے 2-2.5 روپے صرف اپنا بجلی بڑھانی تھی, اور 150 بلین کے اور ٹیکسز جو ہیں وہ لگانے تھے. اور ہم نے کہا تھا باقی ہم براڈن کریں گے اور ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جائیں گے ٹیکسز کو, جو انہوں نے پہلے تو 7 کیا پھر 7.5 کیا. تو ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے, ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے, لیکن انہوں نے ان کو ابھی گرا دیا. اب کیا کرنا ہے یار؟ پہلی بات تو یہ ان کے پاس جائیں, ان کو کہیں جناب والا یہ ہمیں ریلیف چاہیے, جس طرح کووڈ میں دی تھی آپ کو ابھی ریلیف دینی پڑے گی, بیکاز ہمارے لوگ جو ہیں وہ پس گئے ہیں فلڈز میں. ہم اس کے بعد جائیں رشیا, یہاں سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں, لوگوں کو ریلیف دیں پیٹرول پہ ڈیزل پہ. یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو سٹیگر کریں. یک مشت میں ہم جو ایک دم بڑھانا شروع ہو گئے ہیں, اور 53% ہم گیس بڑھا دیں گے اور یہ بڑھا دیں گے وہ بڑھا دیں گے. ارے بھائی اگر پچھلے 10 سال میں اگر یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ بڑھی ہیں, ابھی بھی 1-2 سال اس طرح رکھیں, کیونکہ اس وقت فلڈز آ گئے ہیں. ٹیکس ریونیو بڑھائیں, پروگریسو مطلب جو ہم طریقے چھوڑ کے آئے تھے. 43 ملین میں ان کے پاس لوگ چھوڑ کے آیا تھا ٹیکس جو لسٹ تھی جس کے سے ٹیکس ہم لے سکتے تھے, وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. ہم نے جو پروگریسو طریقے سے ریٹیل ٹیکس کرنا تھا وہ انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. کیا ہوا اس دفعہ؟ 2 مہینوں میں جو آپ کا سیلز ٹیکس ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے.
تو یہ ساری چیزیں کریں, ٹیکس بڑھائیں اور لوگوں کو یہ اپنا ریلیف دیں. میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایز اے قوم ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ جو اس وقت فلڈز آئے ہیں. ہم ایک پارٹی, ایک فرد, ایک جو ہے وہ محکمہ اس کو نہیں سنبھال سکتا. ہمیں ایز اے کنٹری سب کو مل کے, جس طرح چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اگر جو پیسہ اکٹھا کریں گے وہ پورے پاکستان پہ خرچ کریں گے, اسی طریقے سے حکومت کو سب کو مل کے مل بیٹھ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بیکاز وہ فیملی, وہ اشخاص جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ چھت نہیں ہے, وہ بارش بھی ہو رہی ہے تو وہ دھوپ بھی ہے تو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار ہمارے بچوں کے لیے اس وقت کھانا ہونا چاہیے, ہمیں چھت ملنی چاہیے, ہمیں ریلیف ملنی چاہیے. تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ان گمیکریز میں, یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینے میں آپ مطلب اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. ہم مل کے یہ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک جو میرا جو بات کرنے کا جو وہ ہے ٹاپک ہے, وہ ہے یہ جو ہم نے ابھی آئی ایم ایف پروگرام کیا. نہایت ہی مشکل ترین اور جسے کہتے ہیں کہ اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے آپ, وہ والا پروگرام انہوں نے جو ہے طے کر لیا. آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں بولا ہے کہ رسک ٹو آؤٹ لک آف دی اکانومی اور پروگرام بہت سیریس ہے. نہ یہ پروگرام امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کی معیشت کا آؤٹ لک ہے وہ بھی بہت زیادہ رسکی ہے. شوکت صاحب نے اس کی ہنٹ بھی دی آپ کو. ایک معیشت جو ہوتی ہے, حکومت کے دو کام ہوتے ہیں, ایک قیمتوں میں استحکام جسے پرائس کہتے ہیں, اور دوسرا گروتھ یعنی کہ روزگار کے مواقع اور ملک میں ترقی ہو. دونوں چیزیں آئی ایم ایف نے, جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ جو مہنگائی کا آئی ایم ایف نے تخمینہ دیا ہے 19.9%. یاد رکھیے گا کہ اگست کے مہینے میں 27.5% آئی. اور گروتھ جو حکومت نے 5% کا بجٹ میں اعلان کیا تھا, آئی ایم ایف نے اس کو 3.5% کیا, اور اب حکومت فلڈز کے بعد اس کو 2% پہ لے کے جا رہی ہے. جس طریقے سے کارخانے بند ہو رہے ہیں, جس طریقے سے کراپ خراب ہوئی ہیں, ہمارے خیال سے اس سال منفی گروتھ آ جائے گی. دوسرا جو سب سے بڑی بات انہوں نے بولی آئی ایم ایف نے, وہ یہ بولی ہے کہ پولیٹیکل سلپیجز کی وجہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک میں سلپیجز آئے. آپ کو یہ میں بات بتا دوں کہ یہ جو ابھی آئی ایم ایف نے جو ریویو کنکلوڈ کیا ہے وہ 7th اور 8th ریویو ہے. 7th ریویو جو دسمبر 2021 تک کے ٹارگٹ سے, جو شوکت صاحب جب وزیر خزانہ تھے اس وقت کے تھے, وہ تمام کے تمام مکمل ہوئے. اس میں کوئی بھی ایک چیز نہیں تھی. یہ جو جون جو اس حکومت نے ختم کیا اس میں انہوں نے بے شمار ٹارگٹس مس کر دیا. آئی ایم ایف نے ذکر کیا کہ ہمارا پی ٹی آئی کی حکومت سے کس چیز پہ اختلاف ہوا. نمبر 1 انہوں نے کہا کہ آپ نے پیٹرول اور بجلی پہ 5 روپے سبسڈی کیوں دی. دوسرا, ایک جو انڈسٹریلسٹ کو ایمنیسٹی دی تھی وہ کیوں ہوئی. اور تیسرا, آپ نے مارچ میں یا فروری میں 10% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کیوں بڑھائی. ہوئی ہے سندھ بھر میں 559 559. ہم نے ایک بھیانک خیز بات رکھنا چاہتا ہوں جو اس حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی, اور آج کی اخبارات میں بھی آئی ہے, اور جو آئی ایم ایف کا 112 پیج کا ڈاکومنٹ آیا. آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کبھی بھی ہمیں لگا کہ ہم ٹیکس کو جو ہے وصول نہیں کر پائے سپیڈ سے, تو ہم جو ہے پیٹرول پہ سیلز ٹیکس فوراً لگا دیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ایک ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سیلز ٹیکس کا منع کر دیا. انہیں سیلز ٹیکس تو صرف عمران خان اور شوکت صاحب نے